السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دواخانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رسوند سیاہی مائل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو کہ درخت زرشک کی لکڑیوں کے اصارے کے طور پر اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ زرشک کی یہ لکڑی جو ہوتی ہے اس کو دارہلد کہتے ہیں، اور اس کو پانی کے اندر بوائل کر کے پکا کے اس کا ایکسٹریکٹ حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر اس پانی کو ہلکی آنچ پہ خشک کر کے جو بقیہ مواد بنتا ہے ٹکڑیوں کی شکل میں بن جاتا ہے، اس کو رسوند کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ جو پودے ہیں یہ عموماً ہزارہ ڈویژن کے اندر اکثر مقامات پر اور کشمیر میں تقریباً ہر جگہ پر یہ پودے مل جاتے ہیں۔ مئی جون کے اندر ان پودوں پہ پھل آتا ہے جو پکنے کے بعد سیاہی محل چھوٹے چھوٹے میوے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور خشک ہونے کے بعد یہ مارکیٹ میں آتا ہے اور زرشک کے نام پہ اس کو سیل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پودے کے ہر حصے کو میڈیشنل طور پر بڑا مالا مال کیا ہے کہ یہ پورے کا پورا پودا جو ہے یہ میڈیسن کے طور پہ مختلف امراض کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ رسوند جو ہے اس کو انگلش کے اندر بربیرس ایکسٹریکٹ کہتے ہیں، اور پنجابی میں یا علاقائی زبان میں کوڑی رس کے نام سے بھی اس کو پکارا جاتا ہے۔ اگر اس کے مزاج کو دیکھا جائے تو اطباء دوسرے درجے میں اس کو سرد خشک مزاج کا حامل قرار دیتے ہیں، اور اس کے ذائقے کو اگر دیکھا جائے تو اس کا ذائقہ تلخ، کڑوا اور برا ہوتا ہے۔ عموماً استعمال کے اندر اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے خواص کو دیکھتے ہیں، اس کے افعال کو دیکھتے ہیں اور امراض کے اندر اس کے استعمال کو دیکھتے ہیں، اس کے فوائد پر جب انسان غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سارے فوائد سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ دافع حرارت ہوتا ہے انسانی جسم کے اندر پائی جانے والی جو ایکسٹرا گرمی ہے اس کو خارج کرتا ہے، اس لیے عموماً گرم امراض کے علاج کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ قابض تاثیر رکھتا ہے کہ وہ افراد جو اسہال یا پیچش کے مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی دوائی ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بطور علاج۔ اور اسی طرح جسم کے گرم ورموں کا علاج کرنے کے لیے اس کو بطور ضماد یا بطور اوپر لیپ استعمال کیا جاتا ہے، جس سے ورموں کی جو سوجن ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، اور اس کی جو درد وغیرہ ہے اس کے اندر بھی افاقہ ہو جاتا ہے۔ کان سے بہنے والی رطوبت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کہ اس کو پانی میں حل کر کے قطرہ قطرہ کان میں ڈالتے ہیں، جس سے کان کے اندر ہونے والی انفیکشن اور اس کی وجہ سے جو رطوبت وغیرہ جاری ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ ایک بہترین دوا سمجھی جاتی ہے۔ بوجہ گرمی حلق کے اندر جو سوجن ہو جاتی ہے، ورم ہو جاتی ہے، اس کے علاج کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں اس کو پانی کے اندر حل کر کے کلیاں یا غرارے کرائے جاتے ہیں، اور اسی طرح مسوڑوں کی سوجن کے اندر اور مسوڑوں کی کمزوری کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جب اس کو بطور پانی میں حل کر کے اس سے کلیاں کی جائیں تو جو مسوڑوں کی سوجن وغیرہ ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح شعب چشم کے مرض کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو پانی کے اندر گاڑھا سا لیپ بنا کر آنکھوں کے گردا گرد اس کو لیپ کیا جاتا ہے، اور اس کو آنکھوں کے اندر بھی لگایا جاتا ہے بطور سرما، جس سے جو ہے آنکھوں کا یہ مرض شعب چشم کا دور ہو جاتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ رسوند جو ہے یہ بواسیری امراض کے اندر بہت بہترین کام کرتی ہے۔ مثلاً کسی کو بواسیر ہے تو وہ اس کو استعمال کر کے اپنی بواسیر کا علاج کر سکتا ہے۔ اطباء یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ اکیلا رسوند ہی جو ہے یہ بواسیر کا کامل اور اکمل علاج ہے کہ بندہ اس کو بطور علاج اکیلے بھی استعمال کر لے، اس کی چنے برابر گولیاں بنا کے صبح شام ایک ایک گولی استعمال کریں تو بواسیر کے مرض کے اندر افاقہ ہو جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو بواسیر کا خون ہے اس کے بہنے کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ بواسیری خون کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور بوجہ بواسیر جو اسہال یا پیچش لاحق ہو جاتے ہیں ان کے علاج کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی نفع خاص اس کا یہ ہے
کہ اس کو بواسیر کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح معدہ اور آنتوں کے اندر جو زخم ہو جاتے ہیں ان کے علاج کے لیے بھی یہ بہترین کام کرتا ہے۔ معدے اور آنتوں کے زخم جو ہیں اس کو یہ دور کر دیتا ہے۔ بچوں کے اندر ایک مرض عموماً ہو جاتا ہے خون کے اندر تپش اور گرمی کی وجہ سے، جس کو سرخ بادہ کہا جاتا ہے۔ ان جلد کے اوپر چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے دبے بن جاتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے بھی اس کو بطور مصفی خون استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ بہترین مصفی خون بھی ہوتا ہے، کہ جو خرابی خون کے جتنے بھی امراض ہیں، مثلا خارش ہے، جلن ہے، پھوڑا پھنسی ہے، یا ددر ہے، چمبر ہے، ان امراض کے اندر اس کو خوردنی طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ افاقہ اس سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کی افادیت کے بارے میں جو مختصر چیزیں میں نے عرض کی ہیں ان پہ غور کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایکسٹریکٹ کے اندر لسون جس کو کہا جاتا ہے بہت زیادہ فوائد رکھے ہیں۔ باقی جو اس کا پھل زرشک ہے اس کا علیحدہ سے انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور اس پودے کی جو لکڑی دار ہلد ہے جس کو سملو بھی عام زبان میں بولا جاتا ہے علاقائی میں، اس کا ذکر بھی انشاءاللہ علیحدہ کسی ویڈیو کے اندر کریں گے۔ تو یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستو احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔